مزیدار ہو، حلوہ ہو، دیسی مرغی ہو، چامپیں شامپیں ہوں، مزے مزے کی چیزیں ہوں، تو پھر مولوی صاحب کیا کون سی سورت شروع کرتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور اگر دال مسور، دال ماش، مونگی کی دال یا ہم پاکستانیوں کے لیے حیدرآبادی چاول آ جائیں تو پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، پانی پی کے کہتے ہیں یہ تبرک، گھر بھیج دو، پھونک مارتی میں نے، جاؤ گھر بھیج دو اس کو بس۔ یہ کھانا نبی کے سامنے آیا یا نہیں آیا؟ اگر یہ کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، قرآن کی سورتیں پڑھنا دین ہوتا، نبی پڑھتے یا نہ پڑھتے؟ پڑھتے۔ جیسا تیسرا سجدہ دین ہوتا تو نبی کرتے، تیسرا سجدہ ایک رکعت میں نہ کرنا دین ہے، کرنا ہلاکت اور بربادی اور بدعت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا دین ہے، اور بسم اللہ کے علاوہ فاتحہ، سورت یاسین، سورت ملک، چاروں قل، یہ پڑھنا ہلاکت و بربادی اور بدعت ہے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رمضان کی آخری عشرہ کی راتوں میں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، اگر انسان باتھ روم میں ہے، نہا رہا ہے اور اس کا ہاتھ بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی کپڑے کے ڈائریکٹ شرمگاہوں کو لگ جاتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، واللہ اعلم۔ کلام پاک کی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا، بازو پر باندھنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو، تو بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن، اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ علم کشف کے بارے میں وضاحت کریں۔ علم کشف بھائی جن کو ہوتا ہے ان سے پوچھو، ہمیں تو کبھی نہیں ہوا۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں، طارق جمیل تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں، وہ ان کی ایک میں تقریر سن رہا، کہتے ہیں کہ ایک سید زادی والی سمرقند کے پاس گئی اور اسے کہا میں سید زادی ہوں، تو مجھے رات کی پناہ دے دے، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اس نے کہا یہاں ہر کوئی اہل بیت میں ہونے کا دعوے دار ہے، تو گواہ لے کر آ، گواہ لے کر آ، تو اہل بیت میں سے ہے۔ اس نے کہا رات کا اندھیرا ہے، کہاں سے گواہ لاؤں؟ کسی نے کہا یہ تجھے کچھ نہیں دے گا، وہ آگ کا پجاری پارسی بیٹھا ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کے پاس گئی، کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، مجھے پناہ دے دے۔ اس نے فوراً پناہ دے دی۔ اب یہ رات کو والی سمرقند سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، بہت خوبصورت محل ہے، تو اس کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ کہا مسلمان کا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں بھی مسلمان ہوں۔ کہا تو مسلمان ہے تو گواہ لے کر آ، رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی،
پناہ مانگنے کے لیے، تو نے کہا تھا گواہ لے کر آ، اب تو اپنے اسلام پہ گواہ لے کر آ۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا، کہا بہت بڑی غلطی ہوگی، باہر بھاگا، لوگوں سے کہا وہ ایک آئی تھی کہاں گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی۔ صبح صبح اس کا دروازہ بجایا اور اس پارسی جب باہر آیا کہنے لگا جو منہ میں آتا ہے مانگ لے، یہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ کہا سودا جان کر دیکھ کر کوئی واپس نہیں کرتا، جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی میں دیکھ رہا تھا۔ لائن ملی بھی تھی، بلیوٹوتھ کے ذریعے ادھر بھی رسالہ جا رہا ہے، ادھر بھی۔ یہ انٹرنیٹ اب آیا ہے، ادھر پرانا انٹرنیٹ، طارق جمیل صاحب کا پرانا انٹرنیٹ چلتا ہے۔ کہا وہی خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا، جب تو ہٹانا پیچھے ہو کر میں آگے آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی تھی نا، چل یہ تیرا محل ہے، ہیں؟ تو میں رات تک پارسی تھا، اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ محل مجھے مل گیا۔ یہ جو کشف ہو جاتا ہے نا، جو وہ دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتا ہے، برابر ہو جاتا ہے سارا کام۔ یہ علم غیب کا دوسرا نام ہے۔ اگر اس کو غیب کہیں گے تو بریلوی ماریں گے۔ کل تک ہمیں مشرک کہتے تھے یہ کہہ کر کہ اولیاء اللہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، تو ہم پہ مشرک کا فتویٰ لگایا، تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہے۔ وہ نئی ٹرم کیا ہے؟ کشف ہو جانا۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیر ایک دوسرے پیر کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، تو فاتحہ پڑھ کے جب واپس آئے کہنے لگے بھائی یہ کون سے پیر تھے؟ کہا یہ فلاں پیر تھے۔ کہا بڑے دل لگی باز تھے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا مجھے کشف ہوا، مجھے نیچے سے کہنے لگے چل کسی مردے پہ جا کے پڑھ، زندے پہ فاتحہ پڑھنے آ گیا۔ غلطی سے دبا دیا ہوگا کسی غریب نے اس کو۔ تو یہ کشف علم غیب کا دوسرا نام ہے، قبر کا کشف ہو جانا۔ احمد رضا خان بریلوی بھی لکھتے ہیں ملفوظات میں، اور مولوی سکریہ بھی لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان مشہور تھا، اسے کشف ہو جاتا ہے جنت جہنم میں کیا ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں پورا چینل چل جاتا ان کے سامنے۔ اچانک ایک دن بیٹھا روٹی کھا رہا، چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ ریموٹ کا بٹن آن ہوا، جہنم کھل گئی سامنے، سیٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے جہنم میں کیا ہو رہا ہے، رونے لگ گیا۔ ایک پیر صاحب نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، دل ہی دل میں بخش دیا، بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، ادھر وصول بھی ہو گئی، ہنسنے لگ گیا۔ کہا چچا میری ماں جہنم سے نکال لی گئی، جنت میں جا رہی ہے۔ تو یہ کشف جو تم اپنے پیروں کے لیے حلال کر رہے ہو، رسول اللہ کو کیوں نہ ہوا جب خیبر کے اندر ایک یہودیہ نے زہر والا کھانا لا کر دے دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ پر تہمت لگی؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب 70 قاریوں کو ظالم مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب عائشہ کا ہار گم ہوا؟ نبی کو کیوں نہ ہوا جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے راستے سے ہو کے آرام سے مکہ پہنچ گیا بدر کے مارکے میں؟ نبی کو یہ کشف کیوں نہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا قرآن خوانی اور اصال ثواب سنت سے ثابت ہے؟ جی، قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے۔ نبی کی سنت میں قرآن خوانی اصال ثواب کے، جو یہ قرآن خوانی کا اصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو اصال ثواب، اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت سے ثابت کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص جنت میں اچانک اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ میرے تو عمل بھی نہیں ہے، میرے درجات بلند کیوں ہو رہے؟ تو مالک فرماتا ہے تیرا ایک نیک بیٹا۔ کون سا بیٹا؟ جی کون سا بیٹا؟ جس بیٹوں کو بیالوجی کی ٹیوشن کے لیے تو 500 ریال کے اوپر ٹیوٹر فراہم کیا گیا، جس بچے